اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بحث کس کے بارے میں ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، کفارۃ الغیبۃ الماحیۃ لا، غیبت کا کفارہ جو غیبت کو مٹا دے. تو کیا ہے غیبت کا کفارہ؟ غیبت کا کفارہ ہے کہ اس مرحوم کے لیے استغفار کرے. اس اگر کے کسی مرحوم کو غیبت کی ہے تو یا کسی سکونی کے روایت کے نزدیک یہ مطلب کہا تھا کہ اس مرحوم کے لیے آپ استغفار کریں، لیکن شیخ کا نظریہ یہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک اس کی وہ معاف نہ کرے، عام نہیں کرے گا تب تک اس کا حق اس دو کو حق گردن ہے، پر رہے گا. ایک حقوق العباد اور ایک حقوق الناس کا تھا. حقوق العباد میں یہ ہے کہ جو جب تک وہ معاف نہیں کرے اس وقت تک وہ معافی نہیں ہے. اب حقوق اللہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کو معاف ہو جائے، لیکن حرمت ہی رہے گی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اور وہ معاف نہیں کرے تو معاف نہیں ہوگا. اور دوسری بات نبویین کو، دو نبویین کو کس طرح سے جمع کریں گے؟ ایک نبوی میں یہ کہا کہ جب تک وہ صاحب غیبت معاف نہ کرے تو حق نہیں معاف ہوگا. دوسری نبوی میں یہ کہا کہ استغفار کر لے تو معاف ہو جائے گا. تو اس کو کس طرح سے جمع کریں گے؟ اس میں اختلاف تھا. بعد میں کہا تھا کہ استغفار کرنے سے معاف ہوگا، لیکن بعد میں کہا استغفار سے معاف نہیں ہوگا. استغفار کرنے سے جو حقوق اللہ تھا وہ معاف ہوگا، لیکن حقوق الناس باقی رہے گا جب تک وہ معاف نہ کرے. اور ایک یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اسے جا کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ معلوم کرنے بتا دیں گے تو پھر دیکھیے دو نبوی ہیں، دو حدیث ہے. ادھر دیکھو محمد علی، دو حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث میں یہ کہا کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ صاحب غیبت، جس کی یعنی غیبت کی ہے مختاب بالفتح، تو مختاب جو مفعول ہے جس کی غیبت ہوئی وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے غیبت جو ہے وہ ایک حق ہے. تو حق ہے، حق الناس ہے. تو جس کی غیبت کی ہے اس کے اوپر ظلم کیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں کہا کہ استغفار کرے اس کے حق میں تو اس سے جو ہے وہ غیبت کا گناہ جو ہے دھل جائے گا. تو ان دونوں کو شیخ نے اس طرح سے کہا، اس طرح سے بھی جمع کر سکتے ہیں کہ جو جس میں کہا کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے معاف نہیں ہوگی، یہ اس کے بارے میں ہے کہ میں غیبت کروں آپ کی اور آپ تک پہنچ جائے، میں آپ کی غیبت کروں. اب مثال کے طور پر میں کسی وڈیرے کی غیبت کروں، زرداری کی غیبت کروں، اس کے بعد جو وہ زرداری سے جاؤں حلالیت طلب کرنے کے لیے تو میرے پر ہی چوری حلال کر دے گا. حلالیت طلب کرنے میں اثارت الفتنہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو نبوی کہہ رہی ہے کہ استغفار کرے، یہ وہ ہے جو میری غیبت اس تک پہنچی ہی نہیں، میری غیبت اس تک نہیں پہنچی، میری غیبت اس تک نہیں پہنچی. تو اسی کے حکم میں وہ شخص ہے جس تک میں نہیں پہنچ سکتا. جیسے میں نے کسی کی غیبت کی وہ مر گیا، یا مرے ہوئے کی غیبت کی، یا کسی کی غیبت کی جو غائب ہو گیا، تعذر الوصول الیہ ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ بھی اسی کے حکم میں آئیں گے. کس کے حکم میں؟ جس تک میری غیبت نہیں پہنچی. تو اس کے لیے میں استغفار کروں گا، اور جس تک میری غیبت پہنچ گئی ہے اس سے میں استحلال طلب کروں گا. جس سے غیبت کیے وہ تھوڑی دیر بعد مر گیا تو اب اس کے لیے استغفار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے. وَحُكِمَ بِجَوَازِهَا بِالْمَعْنَى الْعَامِ. تیسرا مطلب جو ہے وہ تیسری بحث غیبت کے مستثنیات میں ہے، اور حکم کیا گیا ہے کہ جائز ہے غیبت کرنا بالمعنی العام، یعنی مباح نہیں ہے بلکہ حرام نہیں ہے. بمعنی عام یہ ہوتا ہے کہ حرمت کے مقابلے میں، بالمعنی الاخص جو ہے وہ کراہت اور استحباب کے مقابلے میں.
جب آپ کہتے ہیں جواز بالمعنی العام یعنی حرمت کے مقابلے میں جواز ہے، اور جب آپ کہتے ہیں جواز بالمعنی الاخص یعنی استحباب اور کراہت کے مقابلے میں جواز ہے، تو یہاں پر بالمعنی العام ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ حُرْمَةَ الْغِيبَةِ لِأَجْلِ انتقاصِ الْمُؤْمِنِ وَتَعْذِيِّهِ مِنْهُ فَإِذَا فُرِضَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُخْتَابِ أَوْ ثَالِثٌ دَلَّ الْعَقْلُ أَوِ الشَّرْعُ عَلَى كَوْنِهَا أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس وقد نبه عليه غير واحد قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة أن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به حد عرض المؤمن في التفقه به أو إزهاق الناس منه وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصر المستشهد والتظلم والسماع والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين۔ کہہ رہے کہ جان لو کہ جو چیز اخبار سے استفادہ ہوئی ہے اور غیر اخبار سے یہ کہ غیبت کی حرمت، حرمت الغیبہ، غیبت کی حرمت لأجل انتقاص المومن، اس لیے کہ مومن کو تم ناقص بتا رہے، وہ تعزیہ منہ، اور مومن جو ہے وہ اذیت ہو رہا ہے، اس کو سن کے جو ہے وہ اس کو اذیت ہوتی ہے۔ بس اگر ہم فرض کریں فیضا فرضا ہناک مصلحتن، اگر ہم فرض کریں کہ یہاں پر مصلحت ہے جو پلٹ رہی ہے مغتاب کی طرف یا غیبت کرنے والے کی طرف یا غیبت ہونے والے کی طرف، یا عقل اور شر جو وہ کہہ رہی ہے کہ دلالت کر رہی ہے عقل اور شر کہ اللہ کونیا اعظم مصلحت احترام المومن، یعنی جو غیبت کرنے کی مصلحت ہے وہ زیادہ ہے مومن کے احترام سے۔ غیبت جو حرام تھی وہ اس لیے حرام تھی کہ مومن کا احترام زیادہ اہم تھا۔ اب مثال کے طور پر میں ان کا احترام کروں اس طرح سے کہ ان کو اتنا احترام کروں کہ ان کو گولی لگ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو 2 گالی دے دوں کہ ان کی جان بچ جائے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر ان کی غیبت کروں، ان کو ہٹا دوں، تو ہو سکتا ہے یہ کسی برائی سے بچ جائیں بنسبت اس کے کہ یہ جو ہے وہ اس برائی میں پڑ جائیں یا کوئی ان کے پیچھے پڑ جائے، تو اس سے بہتر میں ان کی غیبت کر لوں۔ تو غیبت کی اگر کوئی مصلحت غیبت سے زیادہ اہم ہے، جو غیبت حرام تھی وہ انتقاص مومن کی وجہ سے تھی، تعزیہ مومن کی وجہ سے تھی، تو اگر کوئی مصلحت تعزیہ مومن احترام مومن سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو پھر اب مثال کے طور پر لڑکی ہے، اسے جو وہ اس کا جو وہ رشتہ ہو رہا ہے ایک لڑکے کے ساتھ، اگر میں اس لڑکے کا احترام رکھوں تو جو لڑکی ہے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور جو لڑکی کی زندگی ہے وہ اس لڑکے کے احترام سے جو چرسی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہیروئنچی ہے، تو ہیروئنچی ہے، چرسی ہے، میں نے بتا دیا کہ تو ہیروئنچی چرسی ہے، اس سے شادی نہیں کرو۔ یہاں جو میں نے غیبت کی تو اس میں جو مومن کی یہ جو مومن کا چرسی اس کی حد کی حرمت ہوئی، تو وہ حد کی حرمت جو ہے وہ اس کی حرمت کو رکھنا زیادہ اہم نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم اس لڑکی کی زندگی تھی جس کی زندگی کو بربادی سے بچانا تھا۔ فَإِذَا فَرَضَ هُنَاكَ مَصْلِحَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُخْتَابِ أَوْ بِالْكَسْرِ أَوْ بِالْفَتْحِ، بالمختاب بالکسر اگر کہیں تو غیبت کرنے والا، مختاب بالفتح کہیں تو جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں بالفتح۔ لکھتے دونوں کو مختاب ہیں، دونوں کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں استعمال سے پتہ چلتا ہے، اور جہاں پر نہ پتہ ہو تو وہاں پر لکھنے والے کو کہنا پڑتا ہے بالکسر اور بالفتح۔
وإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المختام بالكسر وبالفتح وثالث دل العقل وبالشر ولكون أعظم مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين واجب ہے کہ انسان حکم کرے اقوى مصلحتین کی مطابقت سے جیسا کہ یہ حال ہے ہر اس معصیت میں جس میں حق اللہ بھی ہو اور حقوق الناس بھی ہو. تو غیبت میں بھی حق اللہ بھی ہے حقوق الناس بھی ہے. تو وہاں پر ہم جو ہے وہ مصلحت اقوی کی رعایت کریں گے. اب ایک خاتون ہے اس کو ٹرک مار کے چلا گیا وہ گری پڑی ہوئی ہے. اگر یہ اسی طرح سے پڑے گی تو پڑی رہے گی تو دوسرا ٹرک اس پہ چڑھ جائے گا. تو اس کو ہٹانا اس کو ہاتھ لگانے کی جو اس کی حرمت ہے اس سے زیادہ جو وہ اہم مصلحت یہ ہے کہ اس کو نجات دیا جائے اس کی جان بچائی جائے. تو اس کی جو عزت ہے اس کی حرمت ہے اس سے زیادہ اس کی نجات اور اس کی جان بچانے کا سامان کرنے کی مصلحت ہے. تو اس مصلحت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اٹھائیں گے اور جو وہ سائڈ پہ رکھ دیں گے. وجب كون الحكم على طبق اقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس وقد نبه عليه غير واحد ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر توجہ دلائی. قال فی جامع المقاصد جامع مقاصد میں کہا بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبہ اس کے بعد کہ غیبت کی تعریف میں جو بات گزر گئی کہ ثابت الغیبت المحرمت کل فعل غیبت محرمہ کا ثابتہ ہر وہ فعل ہے یقصد بھی حد کو عرض المومن اس سے قصد کیا جاتا ہے کہ مومن کی عزت اچھالی جائے. اب اتفق کو بھی یا اس کی جو ہے وہ اس کی عزت کو داغدار کیا جائے یا لوگوں کو اس کے بارے میں ہنسایا جائے. لیکن جہاں غرض صحیح ہو وہاں پہ غیبت جائز ہوگی. جیسے اگر کسی نے آپ سے جو وہ مشورہ طلب کیا ہے تو مشورہ طلب کرنے کے آپ کی فلانی کے بارے میں کیا رائے ہے, اس کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا بیٹی لینا چاہتا ہے یا بیٹی دینا چاہتا ہے یا امانت رکھوانا چاہتا ہے تو مسئل مستشیر تو مشورہ کرنے والے کو صحیح نصیحت کرنے میں اگر غیبت ہو رہی ہو تو جائز. وہ تظلم یعنی بیان ظلم کے بیان کرنے میں جو وسماعہ و تظلم وسماعہ یعنی ظلم کو بیان کرنا اور اس کو سننا. والجر و تعدیل کسی کو جو ہے وہ کہنا کہ یہ فاسق و فاجر تھا یہ روایت نقل کرنے کے قابل نہیں ہے اس کی روایت کو پھینک دو. تعدیل یعنی کسی کو عادل قرار دینا. ورد من ادعا نسبا لیس له ایک شخص جو ہے وہ کالا امامہ باندھ کے آ گیا اور بولا میں جعفری ہوں تو بولا بھائی تو ادھر اسی علاقے سے آیا ہوا بنا ہوا جعفری ہے وہ چھٹے امام کی اولاد والا جعفری نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ آبدی لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ. اب یہ تو ٹھیک ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے آبدی لگانا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اولاد اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے آبدی تو اس سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کل اس کی اولادیں بھی آئیں گی وہ بھی اپنے نام کے ساتھ لکھیں گی کہ ہمارا والد جو آبدی تھا تو ہم بھی آبدی ہیں. تو تیسری نسل ادعا کر دے گی کہ ہم تو سید ہیں کیوں آبدی تو سید کو لگاتے ہیں جب ہمارا باپ لگا رہا تھا آبدی اس کا مطلب یہ کہ وہ سید تھا تبھی آبدی لگاتے ہیں وہ بھی ان کا ماما کالا ہو جائے گا. تو بات یہ کہ تو یہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو رد کرنے کے لیے رد و منیتا نسبا لیس له. اچھا وہ ایک صاحب ہے یہاں پہ وہ کہنے لگے کہ زیدی جو ہے وہ سید نہیں ہے. حضرت زیدی جو ہے وہ زیدیوں سے بات کرنا نہیں حضرت زید کی اولاد میں سے زید شہید کی اولاد میں سے تو وہ ان کے اندر ایک رگ ہے زید شہید کی لڑنے والی رگ ہے. تو زیدیوں سے کوئی اگر پنگا لے تو لڑنے کو آتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں زیدی جو ہے وہ. تو میں نے دیکھا ہے بڑے غصے والے بہادر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت زید کی دعوت میں بہت سے لوگ شامل ہو گئے. ابھی جیسے یمن کے لوگ ہیں بہت سے عرب ہیں بہت سے لوگ ان کی تو وہ سارے بعد میں زیدی کہلائے.
تو سارے زیدی جو ہے وہ کوئی سید تھوڑی ہے. تو زیدی وہ جو ان کی اولاد میں سے ہے، تو کہا کہ جو اولاد میں سے وہ تو پھر امام معصوم سے اپنی نسبت لگاتا ہے، نہ ان کی اولاد سے لگائے گا. تو اسی لیے کہا کہ عرفان حیدر پہلے زیدی تھے، پھر بعد میں وہ کیا ہو گیا، آپ کیا ہو گئے. ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين. مثلا جواد نقوی کو رد کرنا ہے اور کوئی فلانی، تو وہاں پہ جو ہے وہ غیبت جائز ہے، یعنی اس حد تک جان کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اندر ہی گھس جائے. وفي كشف الغيبة علم أن المرخص في ذكر مصاب الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها انتہا. کشف الغیبہ میں یہ کہا کہ مرخص فی ذکر مصاب الغیر، دوسرے کی برائی کو ذکر کرنے میں جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ غرض صحیح ہے. تو اس غرض صحیح تک جب تک آپ غیبت نہیں کریں گے تو نہیں پہنچ سکتے، تو اتنی ہی غیبت کرنا جو ہے وہ صحیح ہے. وَلَہَذَا اگر اس معیار کو آپ لیں گے تو موارد استثناء غیر منحصر ہو جائیں گے، غیر محصورہ ہو جائیں گے. پھر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں کر سکتے، بلکہ بے نہایت لا نہایت ہو جائے گی. تو کہنے نام الظاہر استثناء موضعین لجواز الغیبت من دون مصلحت احدہما ما اذا کان المغتاب متجاہلا بالفسق، اور دوسرا جو ہے وہ تظلم مظلوم. کہنے 2 مورد ہیں جہاں پر بغیر مصلحت راجح کے، یعنی آپ کو تو یہاں پر پلس مائنس کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی عزت جو اچھلے گی جس کے سامنے غیبت کرے گا، اس سے زیادہ وہ بڑی مصلحت ہے تو غیبت کرے ورنہ نہ کرے. تو مصلحت اقویٰ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن 2 مورد ایسے ہیں جہاں پر مصلحت دیکھے بغیر بھی غیبت کر سکتے. ایک ایسے شخص ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، کھلے عام کسی کام کو انجام دیتا ہے، کھلے عام نشہ کرتا ہے، کھلے عام زنا کرتا ہے، کھلے عام اعلان کرتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، یہ رشوت لیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، یا اس طرح کی. اس کی کوئی حیا کا پردہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دین اور کوئی حتاق قسم کا انسان ہے، بے غیرت، حتاق، بے شرم قسم کا. تو اس کو بولتے ہیں متجاہل بالفسق. کیا بولتے ہیں؟ متجاہل بالفسق، کھل کے گناہ کرتا ہے. تو جو امام حسین علیہ السلام نے یزید پہ چارج لگایا تھا، کہ کہا تھا کہ اب 3 چیزیں پہ میں انا اہل بیت النبوہ وہ معدن الرسالہ وہ مختلف الملائکہ. نبوت کے گھر والے جہاں جس چشمے سے رسالت پھوٹی ہم وہی ہیں. پھر کہا کہ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے ہاں اختلاف کرتے، رد و شد کرتے. ور یزید رجل شارب الخمر مولن بالفسق قاتل النفس المحترمہ مولن بالفسق. دوسرا تھا قاتل النفس المحترمہ، نفس محترم کی جہاں قتل ہو، یعنی وہ انسانی جان جس کے اسلام کے اندر حرمت ہے، بھلے ہندو کیوں نہ ہو، نفس محترمہ کو قتل کرے، یہ یزیدیت ہے. جہاں شرب خمر ہو یہ یزیدیت ہے. جہاں کھلے عام حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور گناہ کو کھلے عام انجام دیا جا رہا ہو، وہ کیا ہے؟ یزیدیت ہے. یزید شخص کا نام نہیں ہے، یزید جو ہے وہ وصف و صفت کا نام ہے. یہ 3 صفتیں جہاں پر ہوں گی وہاں یزیدیت ہے. غیبت کی جا سکتی ہے. ہاں، غیبت اس شخص کی کر سکتے ہیں جو متجاہل بالفسق کو، جو کھلے عام گناہوں کو انجام دیتا ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، جائز ہے، بغیر کسی مصلحت کے جائز. تو یزیدیت کے یہ کمپوننٹس ہیں. تو حسینیت کے کیا کمپوننٹس ہیں؟ کہ جہاں پہ اہل بیت نبوت ہو،
معدن الرسالت ہو، مختلف الملائکہ ہو، تو امام حسین جو ہے وہ مطلب اس کا مصداق ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کون ہے؟ مہدی، امام مہدی. یہ جو بنا دیتے ہیں حسین زمان اور یہ سے البتہ جہاں پر جیسے امام حسین کی عزاداری جہاں ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت نبوت کا جہاں ذکر ہو وہاں پر بھی ملائکہ کی آمد و شد ہوتی ہے. جہاں پر رسالت کا پیغام پڑھ کے سنایا جائے تو وہ اسے کنیکٹڈ ہو جائے گا حسینیت سے. جی یہاں پر بھی یہ شعور نہیں ہے، یہاں پر بھی کیا یہاں پر بھی نہیں، وہاں پہ بھی ملائکہ آمد و شد کرتے ہیں لیکن اس شخص پہ تو نہیں کرتے نا، اس محفل میں کرتے ہیں، تو وہ کنیکٹڈ ہو جائیں گے. جو امام حسین کی عزاداری ہے وہ بھی حسینیت کی ایک تصویر ہے، لیکن یہ حسین زمان جو بنایا جاتا ہے نا یہ صحیح ہے. حسین زمان کوئی نہیں ہے سوائے امام مہدی. نام الظاہر استثناء موضعین لجواز الغیبت من دون مصلحۃ احدہما ما اذا کان المغتاب متجاہرا بالفسق فإن من لا یبالی بظہور فسق. اگر کوئی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا فسق ظاہر کر دیا جائے لوگوں کے درمیان، اور وہ اس کو اس کی کوئی حیا کا پردہ ہی نہیں ہے. فإن من لا یبالی بظہور فسقہ بین الناس لا یکرہ ذکرہ بالفسق. وہ ناپسند بھی نہیں کرے گا اگر آپ اس کے فسق و فجور کو بیان کریں. نعم لو کان فی مقام ذمہ کرہ من حیث المذمہ. اگر یہ مقام انتقاص میں ہے تو مذمت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ناراض ہو، لیکن اس کی حیا کا کوئی پردہ ہے ہی نہیں. تو لیکن المذمۃ علی الفسق المتجاہر بہ لا تحرم. لیکن جو متجاہر بالفسق ہے اس کی مذمت بھی جو ہے وہ حرام نہیں ہے. کما لا یحرم لعنہ، جس طرح سے کہ اس کا لعن کرنا بھی جو ہے وہ حرام نہیں ہے. یہ جو انہوں نے مطلب کہا کما لا یحرم لعنہ، یہ جو ہے مطلب میرے لیے جو ہے وہ قابل حل نہیں ہے، یعنی میں اس سے جو اتفاق نہیں کرتا. کما لا یحرم لعنہ، ایک شخص اگر متجاہر بالفسق ہے تو اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی حدیث ہے جس میں کہا ہے کہ اس کی لعنت جائز ہے تو بات الگ ہے. ورنہ جو لعنت آئی ہے وہ کس پہ آئی ہے؟ وہ اس شخص کے اوپر آئی ہے جو امام حسین کے قاتل ہیں، ان پہ آئی ہے لعنت. ہر شخص پہ نہیں آئی لعنت. تو اس لیے کہا کہ اگر کسی کو لعنت کرو گے، اگر وہ مستحق لعن ہوگا تو لعنت اس پہ اثر کرے گی. اگر مستحق لعنت نہیں ہوگا تو جو تم لعن کرو گے، لعن ایک بددعا ہے، وہ پلٹ کے تمہاری طرف آئے گی اور تمہیں ہی جلا کے راکھ کر دے گی. تمہاری بددعا تمہیں ہی جلا کے راکھ کر دے گی. تو انسان لعنت نہ کرے. ایسے جو وہ شیخ نے لعن کا جو دفتر کھولا وہ صحیح نہیں ہے. وقد تقدم ان الصحاح اخذ المستور في المختاب وقد ورد في الاخبار المستفیضة جواز غیبت المتجاہر. کہا کہ صحاح میں بات ہوئی تھی نا کہ مستور کی شرط آئی تھی مختاب کے اندر کہ مستور ہو، یعنی حیا والا شخص ہو، چھپ کے گناہ کرتا ہو، نہیں پسند کرتا ہو کہ اس کے عیب کو بازار میں یا لوگوں کے سامنے بتایا جائے. اور وارد ہوا ہے مستفیضہ اخبار میں کہ متجاہر کی غیبت جائز ہے، جس سے یہ قول ہے کہ روایت ہارون ابن جہم اذا جاہر الفاسق بفسق فلا حرمت له ولا غیبت. اگر فاسق کھل کے اپنے فسق کو انجام دے تو نہ اس کی حرمت ہے نہ غیبت. اور مولا کا قول من القا جلباب الحیا، اگر کوئی حیا کے لباس کو پارا پارا کر دے تو اس کی کوئی غیبت نہیں.
اور ابو البختری کی روایت ہے کہ 3 لوگ ہیں ان کی حرمت نہیں ہے. صاحب و ہون مبتدا مبتدع ان مبتدئین پڑھیں گے اسے کیونکہ یا اس کا گر گیا تو اس کی جگہ مبتدئین آئے گا. صاحب و ہون مبتدئین والامام الجائر والفاسق المولن بفسق، یعنی جو ہوا ہوس کے اوپر نئی نئی بدعتیں قائم کرے یہ اس کی حرمت نہیں ہے، اور جو ظالم حکمران ہے اس کی بھی حرمت نہیں ہے. الامام الجائر کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو اس کی بھی حرمت نہیں ہے. والفاسق المولن بفسق، ہی فاسق جو کھلے عام فسق کرے اس کی بھی حرمت نہیں ہے. ومفہوم قولی علیہ السلام من عامل الناس فلم یظلمہم، اگر کوئی شخص لوگوں پہ حکومت کرے اور ظلم نہ کرے، وحدثہم فلم یکذبہم، اور لوگوں کو حدیث کا یہ کوئی چیز بیان کرے اور جھوٹ نہ بولے، ووعدہم فلم یخلفہم، اور وعدہ کرے اور پورا کرے، فہو ممن کملت مروتہ ووجبت اخوتہ وظہر عدلہ وحرمت غیبتہ، تو یہ وہ شخص ہے جس کی مردانگی مکمل ہو گئی، اس کی اخوت واجب ہو گئی، اس کا عدل ظاہر ہو گیا، اور اس کی غیبت حرام ہو گئی. تو اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو، یعنی وہ لوگوں پہ حکومت کرے اور ظلم کرے، لوگوں کو حدیث بیان کرے اور ابو ہریرہ بن جائے، لوگوں کو وعدہ دے اور پورا نہ کرے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کی مردانگی مکمل نہیں ہے، اس کی اخوت واجب نہیں ہے، اس کا عدل ظاہر نہیں ہے، اور اس کی غیبت حرام نہیں ہے. وفی صحیحۃ ابن ابی یافور الواردۃ فی بیان العدالہ، صحیح ابن ابی یافور میں عدالت کو بیان کرنے کے بعد جو وارد ہوئی ہے عدالت کے بیان میں، تو عدالت کو بیان کرنے کے بعد، عدالت کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان الدلیل علی ذلک ان یکون ساترا لعیوبہ حتی یحرم علی المسلمین وتفتیش ما وراء ذلک من اثراتہ، دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ اس کے عیوب کو چھپائے یہاں تک کہ مسلمانوں پر حرام ہو گئے اس کے عیوب کو بیان کرنا چاہیے.